अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, इन्हीं व्लॉग्स में हमने कई मरतबा ये गुफ्तगू की है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ पीडीएम जो तहरीक चलाने की बात कर रही है उसके कई इक़दामात ऐसे हैं जिनके हवाले से पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हैं। सबसे बड़ा इख्तलाफ जो मौजूद था वो लंबे अरसे से मौजूद था, जिसका इजहार गाहे बगाहे होता भी रहा था। वही नुक्ता ऐसा बना है कि आज पीडीएम के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यानी उनके वजूद का बहरान शुरू हो गया है। पीडीएम का सरबराही इजलास जो इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है, वो दोपहर के बाद शुरू हुआ है, कई घंटों से ये इजलास जारी है, लेकिन और अगले कुछ अरसे में ही उसके फ़ैसले भी आ जाने हैं। लेकिन उस इजलास में पीडीएम के अंदर इस्तीफ़ों के मामले पे शदीद किस्म का इख्तलाफ ज़ाहिर हुआ है। उसके नतीजे में न सिर्फ इख्तलाफ ज़ाहिर हुआ है बल्कि ऐसी बातें भी पीडीएम के सरबराहान ने कही हैं जो सरबराहान इस किस्म की गुफ्तगू उमूमन करना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर आसिफ जरदारी ने यह भी एक मुबैना तौर पर जुमला कहा है जो सोर्सेज बता रहे हैं और वो दुरुस्त बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जब गुफ्तगू कर रहे थे उनसे उनका मकालमा हुआ और उनको कहा कि आप और इसाक डार वापस आ जाएं, इकट्ठे हम तहरीक चलाते हैं, जेल भरते हैं। इस किस्म की गुफ्तगू हुई है। ये मामला इस्तीफ़ों के मामले पे हुआ है, इसलिए इस्तीफ़ों वाले मामले पे कोई इत्तफाक राय बनते हुए नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन पीडीएम अभी तक जो हमारी ख़बरें हैं कि वो सर्वाइव कर पाएगा, इस हवाले से हम आपको गुफ्तगू जो तफसील है आपसे शेयर करते हैं। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, व्लॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, आज पीडीएम का सरबराही इजलास था और आज जो एजेंडा था वो था ही दो नुकात का। एक लॉन्ग मार्च के सिलसिले में स्ट्रेटजी तय की जाए और इस्तीफ़े पीडीएम की जो कंपोनेंट पार्टीज़ हैं उनके असेंबलीज़ के अंदर, ऐवानों के अंदर जो मेंबर हैं उस पे इस्तीफ़ा दें। लॉन्ग मार्च का मामला अभी डिस्कस ही नहीं हुआ। तो इजलास में वैसे तो मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज़, महमूद खान अचकज़ई और मौलाना अवैस नूरानी और बहुत से लोग फ़िज़िकली मौजूद थे, लेकिन वीडियो लिंक में शिरकत थी हेवी वेट्स की। बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद होने के बावजूद नहीं आए उस इजलास में। और ये इससे पहले भी होता है कि जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी स्किप कर जाते हैं। इससे भी पहले एक जो सरबराही इजलास था उन दोनों में भी बिलावल भुट्टो नहीं आए थे। लेकिन हेवी वेट्स जो हैं वो वीडियो लिंक्स पे शरीक होते हैं। जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं तो वो उन्होंने वीडियो लिंक पे शिरकत की, आसिफ अली जरदारी ने भी वीडियो लिंक पे शिरकत की और मरियम नवाज़ ने भी वीडियो लिंक पे शिरकत की। इजलास में जो एजेंडा का सबब बना वो पहला जैसे ही आया तो रिवायती जो बातचीत होती है उसके आगे जैसे बढ़ा तो इस्तीफ़ों का मामला जैसे आगे बढ़ा उस पर बहस शुरू हुआ। तो आसिफ जरदारी ने जो तकीर की है वो तकीर जो हमें ज़राए बता रहे हैं, जो अंदर पीडीएम के अंदरूनी ज़राए हैं, बीच में नमाज का वक्फ़ा होता रहा है। आपको पता है कि ये कम्युनिकेशन के जदीद ज़राए मौजूद हैं, इसलिए हम रिपोर्टर लोग जो होते हैं इन ही रहनुमाओं से राब्ते में रहते हैं। जो अंदर ज़राए होते हैं उनसे ख़बरें लेते हैं। तो जो ख़बरें आई हैं अब वो आपके पास भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत भी आई हैं और दूसरे ज़राए से भी आपके आई हैं, सोशल मीडिया पे आई हैं। आसिफ जरदारी ने जो इम्पोर्टेंट बात करी है, उन्होंने कहा कि ऐसे फ़ैसले न करें जिससे हम एक दूसरे के साथ न चल सकें। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी, ये ज़ाहिर है। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ों के सिलसिले में कहा कि हम जो आसिफ जरदारी ने कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन जरदारी ने जो बहुत बड़ा जुमला कहा है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस का, पाकिस्तान में जो सूबों की सूरत हाल है वो है, उससे ज़ाहिर होती है। जरदारी ने कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं लेकिन मेरा डोमिसाइल सिंध का है, और ये कहा नवाज़ शरीफ साहब को कि आप पंजाब के नुमाइंदा हैं। तो पाकिस्तान में जो अनइवननेस है, छोटे सूबों में जो इनसिक्योरिटी है, वो इसका सारा पस मंज़र जरदारी बता रहे थे कि सिंध के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कत्ल कर दिए जाते हैं, फांसी लगा दिए जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। आप पंजाब से हैं,
یہ بات عموماً ہوتی رہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک مرتبہ بھی سزا ہوئی لیکن وہ باہر چلے گئے، ان کی زندگی بچ گئی، اور ظاہر ہے اس پہ کوئی ناخوش ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی بچ گئی۔ دوسری مرتبہ سزا ہوئی، وکٹم تھے، اکیوز تھے، کنوکٹیڈ تھے، اس کے باوجود وہ باہر چلے گئے۔ لیکن یہ ڈومیسائل کی بات جو ہے زرداری نے اس کانٹیکس پہ کہی ہے کہ ہمارا ڈومیسائل سندھ کا ہے، بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، یہ وہ اس کو ریفر کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ مجھے جو سزا دی جا رہی ہے وہ NFC اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے دی جا رہی ہے۔ اور زرداری نے یہ بھی کہا، وہ ظاہر ہے 18ویں ترمیم کیا ہے، اس میں جو سینٹرلسٹ ہیں جیسے اس وقت عمران خان صاحب ہے، وہ برملا کہتے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، صوبوں کو اتنے سارے حقوق مل گئے، یہ نہیں چاہیے۔ تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دی تھی، وہ اس وجہ سے ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب آپ استعفیٰ چاہتے ہیں، آپ واپس آ جائیں، اسحاق ڈار کے ساتھ واپس آ جائیں، تو پھر ہم بھی استعفیٰ دیتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں، اور صرف ہم جیل نہیں جائیں گے، سب کٹھے جیل چلتے ہیں۔ اس پہ مریم نواز نے بھی انٹرپٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب اپنا میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کی جان یہاں خطرے میں ہوتی ہے، نیب میں جب وہ آ جاتے ہیں جان خطرے میں آ جاتی ہے، وہ جیل میں ان کو 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہے اس انداز میں جب گفتگو ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اندر سے بہت سارے مسائل نکل کے آ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو صرف تنہا نہ دیں، ہم سب کٹھے جیل چلیں گے۔ میں اپنی مرضی سے میاں نواز شریف جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ صرف اپنی مرضی سے نہیں ہے، وہ حالات کی وجہ سے ہیں۔ اب یہاں جو صورتحال ہے کہ PDM کا جو سارا نیریٹو چلا ہے، اس سے پہلے استعفے اور لانگ مارچ جو ڈکلیریشن ہے وہ اس میں شامل ہے۔ PDM ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے APC طلب کی تھی، اس پہ بنا تھا، اس سے پہلے پہلی APC جو ہوئی تھی اس میں پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد شہباز شریف نے زرداری سے ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد یہ دوسری APC ہوئی تھی جو زرداری پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کی، اس میں PDM بنا۔ اور PDM کے جو نکات ہیں اسٹرگل کے سارے طریقے اس میں شامل ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر استعفے، لانگ مارچ سب ہوگا۔ 26 سے لانگ مارچ بھی ہے۔ اب ظاہر ہے اگر بھی میاں جو زرداری کو یہ شکایت بھی رہی کہ اس PDM کے اجلاس سے پہلے باہر سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ ہم استعفے دیں، اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور دوسرے لوگ یہ کہہ چکے تھے کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کی افادیت نہیں ہوگی۔ یہ نواز لیگ والے یہ کہتے رہے کہ استعفے ہم تو تیار ہیں، ہم ضرور استعفیٰ دینے چاہتے ہیں، لیکن اب یہاں لگ رہا ہے کہ یہ استعفے زرداری صاحب نے تو انکار کر دیا ہے۔ زرداری صاحب نے انکار کر دیا ہے تو اب PDM اس کو بھی دوسرا ری تھاٹ کرنا ہوگا کہ اگر زرداری استعفے نہیں دیتا تو پھر کیا ہوگا۔ پھر مطلب یوں ہو سکتا ہے کہ نواز لیگ اگر استعفیٰ دے گی تو کہاں سے دے گی؟ پنجاب اسمبلی سے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ قومی اسمبلی سے۔ پنجاب میں جو سیٹیں خالی ہوں گی نواز لیگ کی تو وہ کون وہاں اینٹی عمران خان ووٹ وہاں موجود ہے۔ اگر مسلم لیگ نہیں ہوگی تو اینٹی عمران خان ووٹ لینے کے لیے کون جائے گا؟ پیپلز پارٹی جائے گی۔ پیپلز پارٹی جائے گی تو کیا نواز لیگ یہ موقع پیپلز پارٹی کو دے گی کہ وہ باہر رہ جائیں، استعفیٰ اور بائی الیکشن میں بھی حصہ نہ لے، اور پھر ان کو موقع دیں پیپلز پارٹی والوں کو کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں؟ یہ انٹرنل ایک لڑائی بھی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے PDM کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ استعفوں کے بغیر کیسے چلا جائے۔ لیکن ایک بات تو امپورٹنٹ ہے کہ میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری لمبے عرصے سے ایک دوسرے سے اسٹریٹجی کے حوالے سے اختلافات رکھتے ہیں۔ اب آج جو عمران خان نے کیبینٹ میں بات کی وہ کہی کہ ان کو اپنا شوق پورا کر دیں، PDM کو میں سیریس نہیں لیتا، یہ جو استعفیٰ دینے ہیں تو اب استعفیٰ دے دیں، لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو لانگ مارچ کرتے ہیں۔ یہ جو PDM کے اندر کی لڑائی ہے اور ایک بیانیہ نہیں آتا، یہ ریلیکس کرتا ہے خود سرکار کو، عمران خان پر پریشر کم ہو جاتا ہے۔ آج انہوں نے جو کیبینٹ کا سیشن تھا اس میں PDM کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، لیکن پھر یہ طے ہوا، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ نہیں، ابھی کیبینٹ کوئی فیصلہ نہیں کرتی، کوئی دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے۔
وہ اس کو اس طریقے سے اسٹریٹجی دیں گے. لیکن جو پی ڈی ایم کے اندر ہے، جو لوگ استعفے پہ زور رہے ہیں، ان میں سب سے بڑا اسٹیک جو ہے وہ نواز شریف کا ہے. وہ بڑی پارٹی ہے، اس کے بہت سارے لوگ ہیں. میاں مولانا صاحب کے محدود نمائندگی ہے مختلف جگہوں پہ. باقی لوگ جو ہیں ان کی یا تو نمائندگی نہیں ہے یا علامتی نمائندگی ہے. محمود اچکزئی صاحب کی، اویس نورانی صاحب کی، بلوچستان کی پارٹیاں جو ہیں ان کی بھی کچھ چھوٹی بڑی نمائندگی ہے. تو بہرحال کرائسس اگر یہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو کرائسس ہوں گے. لیکن یہ استعفوں کا معاملہ میرا خیال ہے اتنا جلد بازی میں طے نہیں ہو رہا ہے. کچھ ہی وقت میں پی ڈی ایم کی قیادت آئے گی، کچھ بتائے گی. لیکن ہم نے یہ ولاگ اس لیے کیا کہ آپ لوگوں کو ہم انفارم کر سکے کہ کیا چل رہا ہے. اس لیے ایک ادھورا سا ولاگ جو ہے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اس درمیان آپ سے یہ بھی شیئر کریں کہ یہ فیصلہ یہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا کہ پی ڈی ایم کی سینٹ کی چیئرمین پیپلز پارٹی کو ملے گی، ڈپٹی چیئرمین شپ جے یو آئی کو ملے گی، اور لیڈر آف اپوزیشن جو سینٹ میں بنے گا وہ بنے گا نواز لیگ سے. سعدیہ عباسی صاحبہ شاہد خاقان کی ہمشیرہ جو ہے ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا. لیکن اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ یہ سیٹ ہمیں دی جائے. تو ایک یہ بھی کنفلکٹ ہے، اور اس حوالے سے کیا فیصلے ہوتے ہیں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت. اللہ حافظ.